بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 135واں دن 15 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی آزمائش۔ غزوہ احد میں مسلمانوں نے بڑی بہادری سے مشرکین مکہ کا مقابلہ کیا، جس میں پہلے فتح ہوئی مگر بعد میں ایک چوک کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کی ایک جماعت کو پہاڑ کی گھاٹی پر، جہاں سے دشمنوں کے حملے کا خطرہ تھا، مقرر کر دیا اور یہ تاکید فرمائی کہ جنگ میں فتح ہو یا شکست تم اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹنا۔ لیکن جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، کیوں نہ ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بار بار روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے فتح کی خوشی میں بات نہ سنی اور پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، جب اس جگہ کو خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ادھر مسلمان بے فکر تھے۔ بالآخر بھاگتے ہوئے مشرکین پلٹ کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اچانک حملہ ہونے کی وجہ سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی اور ایک مبارک دانت بھی شہید ہو گیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ناک قدرت الہی کی نشانی۔ اللہ تعالی نے انسان کے چہرے پر ناک بنائی، جس سے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے اور چہرہ خوبصورت و خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس میں اللہ نے 2 نتنے بنائے، ان میں قوت حاسہ اور شامہ یعنی محسوس کرنے اور سونگھنے کی طاقت رکھ دی، جس سے ناک کھانے پینے کی چیزوں کی بو سونگھ کر فوراً کیفیت کا پتہ لگا دیتی ہے۔ یہی ناک تازہ ہوا کو بھی سونگھتی ہے، جو دل کی غذا ہے، جس سے اندرون کی حرارت برقرار رہتی ہے۔ غور تو کرو، یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے؟ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ شوہر پر بیوی کا خرچہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر واجب ہے کہ تم عورتوں کے لیے قاعدے کے موافق کھانے اور کپڑے کا انتظام کرو۔ فائدہ: شوہر پر واجب ہے کہ وہ بیوی کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق روٹی اور کپڑے کا انتظام کرے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ سواری پر سوار ہونے کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے ارادے سے نکلتے اور سواری پر بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر فرماتے اور یہ دعا پڑھتے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اللہ کے لیے محبت کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا، میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ میں آج ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ پڑوسی کو تکلیف دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے جھگڑا کیا تو اس نے اللہ تعالی سے جھگڑا کیا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی رغبت کا خوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، تم سے ملنے کی جگہ حوض ہوگی اور اب میں یہاں کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مگر اس بات کا ڈر ہے کہ تم کہیں دنیا میں رغبت نہ کرنے لگو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جنت کے خادم۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، شراب کے جام لے کر جنت والوں کی خدمت میں ایسے لڑکے دوڑتے پھریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ وہ اس قدر حسین و خوبصورت ہیں کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ جب تم اس جگہ کو دیکھو گے تو بکثرت نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی دے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔
معتدل غذا کا استعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ کھیرے کھاتے تھے۔ فائدہ: محدثین کرام فرماتے ہیں کہ کھجور چونکہ گرم ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹھنڈی چیز کھیرا یعنی ککڑی استعمال فرماتے تھے تاکہ دونوں مل کر معتدل ہو جائیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کیونکہ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا ہے۔ اے انسان، تو میرا اور اپنے ماں باپ کا حق مان، اس لیے کہ تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔